السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ امن اور سلامتی میں ہوں گے اور اچھی صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے الحمدللہ انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ سب سامعین کو معلوم ہے کہ میں کچھ عرصے سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم واقعات کو کور کرتے ہوئے کچھ ویڈیوز اپلوڈ کر رہی تھی۔ ویڈیوز میں پھر گیپ اس لیے آ گیا تھا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے ماشاءاللہ سے چلی گئی تھی الحمدللہ اپنی فیملی کے ساتھ۔ اب میں واپس آئی ہوں تو پھر وہی سلسلہ شروع کریں گے، اور آنے والے دنوں میں ہم اور بھی ایسی اسٹرانگ جو پرسنالٹیز ہیں، موسٹ انفلوئنسنگ پرسنالٹیز ہیں دنیا بھر میں، ان سب کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلے ہم اس سلسلے کو کور اپ کریں گے جس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ بات کر رہے تھے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں مکہ کی فتح کے اوپر بات کی تھی، اور اس کے بعد آگے جو اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اس ٹاپک کو کور کر لیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ عمرہ کرنے کا طریقہ، عمرہ کی تیاری، اور وہاں جا کے آپ نے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں، اور عمرہ کی اصلیت اور ان ساری چیزوں کے اوپر انشاءاللہ بہت جلد ویڈیو بناؤں گی۔ تو میں نے سوچا پہلے میں اس ٹاپک کو کور کر لوں۔ محبت اور امن کا منشور اعظم کیا تھا؟ آخری حج کا تاریخی قافلہ، ارکان حج کی ادائیگی، محبت اور امن کا منشور اعظم، بات سمجھانے کا انوکھا انداز، اسلامی طرز زندگی کی تکمیل، اور آخری حج کے مختلف نام۔ ان ٹاپکس کو ہم کور کریں گے انشاءاللہ اس ویڈیو میں۔ فتح مکہ کے بعد اسلام بڑی تیزی سے جزیرہ نما عرب کے گوشے گوشے میں پھیل چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی ہر سمت تسلیم کر لی گئی تھی۔ ہر طرح کے قبیلے بھانت بھانت کے بتوں کی پوجا سے منہ موڑ کر ایک خدا کی عبادت پر راضی ہو چکے تھے۔ یہی خونخوار قبائل چند ہی سال پہلے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ وہ ایک دوسرے کے خلاف قتل و غارت کے نہ ختم ہونے والے سلسلوں میں بری طرح جکڑے ہوئے تھے۔ اسلام کے جھنڈے تلے آتے ہی ان کے دلوں سے نفرت، عداوت اور تشدد کی غلاظتیں ختم ہو گئیں۔ وہی تلواریں جو پہلے ذاتی بغض، اناد اور فضول باتوں پر ایک دوسرے کی گردنوں پر برس پڑتی تھیں، اب تہذیب اور تمدن کی ترقی اور وطن کے دفاع کے لیے وقف ہو گئیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آخری حج کا تاریخی قافلہ کیسے روانہ ہوا؟ ذی قعدہ 10 ہجری کے آخری دنوں کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کی تیاریوں میں مصروف نظر آنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی اپنے ہمراہ جانے کے لیے تیاری کا حکم دے دیا۔ بس پھر کیا تھا؟ اس خوشخبری سے تمام جزیرہ نما عرب میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حج نہیں کیا تھا۔ پہاڑوں، وادیوں، میدانوں اور صحراؤں کو عبور کرتے ہوئے ان گنت لوگوں کے پرجوش ہجوم مدینہ منورہ کا رخ کرنے لگے۔ دیکھتے دیکھتے مدینہ کے گرد و نواح میں خیموں کا ایک بہت بڑا شہر آباد ہو گیا۔ حج کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے ان بے قرار لوگوں کی تعداد 1 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ یہ وہی لوگ تھے جو آج سے کچھ عرصہ پہلے نفرتوں اور عداوتوں کی دلدل میں دھسے ہوئے تھے، مگر اب وہ سب اخوت اور الفت کی نہ ٹوٹنے والی لڑی میں پروئے جا چکے تھے۔ ان کے درمیان سگے بھائیوں سے بھی زیادہ شدید محبت کے جذبے موجزن ہو چکے تھے۔ ان کے دل و دماغ برائیوں اور جہالتوں کے خلاف ٹھوس محاذرے کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ محبت و اخوت کے اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کو ساتھ لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 ذی قعدہ 10 ہجری 23 فروری 633 عیسوی کو مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب یہ عظیم الشان قافلہ ذوالخلیفہ کے مقام پر پہنچا تو میر کاروان صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ اس مقام پر قافلے نے رات بسر کی۔ صبح کی نماز کے بعد سارے قافلے نے احرام باندھ لیے۔ انسانی اخوت اور مساوات کا یہ روح پرور سما بے حد دل فریب تھا۔ احرام کا لباس ایک تہبند اور ایک چادر پر مشتمل تھا، سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ سارا قافلہ ایک قسم کا سادہ لباس پہن کر انسانوں کا ایسا بے نظیر اجتماع دکھائی دیتا تھا جس میں امیر غریب کی اونچ نیچ کا رہا سہا فرق بھی ختم ہو چکا تھا۔
ارکان حج کی ادائیگی: احرام باندھنے کے بعد جب یہ قافلہ تکبیریں پڑھتا ہوا آگے روانہ ہوا تو ساری فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ 9 دن کے مسلسل سفر کے بعد 4 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو سیدھے خانہ کعبہ تشریف لے گئے، حجر اسود کو چوما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے گھر کا 7 مرتبہ طواف کیا، مقام ابراہیم پر نماز پڑھی۔ اب تو وہ جگہ اتنی تنگ ہے کہ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنا ایک ناممکنات میں سے ہے، اس کو ہاتھ لگانا بھی ایک سعادت ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا تشریف لے گئے اور صفا و مروہ کے درمیان سعی تیز تیز چلنا فرمائی۔ 8 ذی الحج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے منی تشریف لے گئے اور وہاں میدان عرفات میں خیمہ لگا کر رات بھر قیام فرمایا۔ اگلی صبح نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے اور جبل عرفات کا رخ فرمایا۔ عرفات کی پہاڑی پر چڑھتے چڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد مسلمانوں کا مجمع اور بھی وسیع ہو چکا تھا، ان کی تکبیریں فضا میں گونج رہی تھیں۔ اللہ اللہ، محبت اور امن کا منشور اعظم۔ سورج ڈھلنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر عرفات کے وسط میں تشریف لے آئے اور اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے بلند آواز سے ایک ایسا تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جو محبت اور امن کا منشور اعظم ثابت ہوا۔ چونکہ مجمع بہت بڑا تھا، اس خطبہ کو تمام حاضرین تک پہنچانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ پورا کر کے چند لمحے خاموش ہو جاتے اور پھر ربیہ بن امیہ اسی جملے کو بآواز بلند سے دہراتے۔ اس طرح سارے اجتماع نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خطبہ اچھی طرح سنا اور اسے ذہن نشین کر لیا۔ اس خطبے کا اکثر و بیشتر حصہ یوں ہے: اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میری بات اچھی طرح سن لو، کیونکہ شاید میں اس سال کے بعد تم سے اس جگہ پھر کبھی نہ مل سکوں۔ اے لوگو، قیامت تک کے لیے تمہاری جانیں اور تمہاری مال ایک دوسرے کے لیے اس طرح محترم ہیں جس طرح یہ دن اور یہ مہینہ محترم ہے۔ ان قریب تم اپنے رب سے ملو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کی جواب دہی کرے گا۔ اچھی طرح جان لو کہ میں نے تمہیں تمہارے پروردگار کی باتیں پہنچا دی ہیں۔ جس شخص کے پاس کسی کی کوئی امانت ہو وہ اسے اس کے مالک کے پاس لوٹا دے۔ آج ہر قسم کا سود ختم کیا جاتا ہے، تم صرف اصل رقم کے حقدار ہو۔ تم کسی پر ظلم نہ کرو، تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھو، جس قدر خون زمانہ جاہلیت کے تھے سب ختم کر دیے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے زمانہ جاہلیت کا جو خون میں معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیہ بن حارث بن عبد المطلب کا ہے۔ اے لوگو، تمہارے اس ملک میں شیطان اپنی پرستش سے ہمیشہ کے لیے نا امید ہو گیا، البتہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جنہیں تم بڑے گناہ میں شامل نہ کرو گے اس کی پیروی کرو گے اور وہ اس پر خوش ہوگا۔ شیطان سے اپنے دین کی حفاظت تم پر لازم ہے۔ اے لوگو، تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اور تمہاری عورتوں کا بھی تم پر حق ہے۔ عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ یہ بات تمہارے لیے غیظ و غضب کا موجب ہوگی، نیز وہ بے حیائی کے ارتکاب سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ عورتوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آتے رہو۔ اے لوگو، میری باتیں غور سے سنو، کیونکہ میں نے خدائی پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اے لوگو، میری باتیں بڑے دھیان سے سنو۔ دیکھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے ایک شخص کے لیے جائز نہیں ہے وہ اپنے بھائی کی رضامندی کے بغیر اس کی کوئی چیز لے۔ تم ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے باز رہو۔ اے اللہ، تو سن رہا ہے کہ میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اور اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ اس کا لباب ہم اس طرح سے بھی کہیں گے کہ بات سمجھانے کا انوکھا انداز جو اپنایا گیا، سارے اجتماع نے بڑے غور سے حجت الوداع کا یہ تاریخی خطبہ سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ اہم خطبہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں اور ان کے بنیادی نقطے پلے باندھ دیں۔ اس لیے اصل مفہوم کو اور زیادہ واضح اور دلچسپ رنگ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب وقفوں پر حاضرین سے سوال جواب بھی کرتے جاتے۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم جانتے ہو کہ آج کون سا دن ہے؟ حاضرین، آج حج اکبر کا دن ہے۔ حضور، تو پھر یاد رکھو
اللہ تعالیٰ نے قیامت تک تمہارا خون اور تمہارا مال دولت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام کر دیا جس طرح اس نے اس دن اور مہینے کی حرمت کو قائم کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ خطبہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے خدا کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا؟ ہر طرف سے صدائیں بلند ہوئیں، یقیناً یقیناً۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اسلامی طرز زندگی کی تکمیل۔ اس تاریخ ساز خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹنی سے نیچے اترے، ظہر اور عصر کی نمازیں ادا فرمائیں، اونٹنی پر سوار ہو کر صخرات کے مقام پر جا اترے۔ عین اس مقام پر مشہور آیتیں نازل ہوئیں، جب میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے جن کا ترجمہ میں نے آپ کے لیے پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات اس وقت لوگوں کو سنا دیں جب حضرت ابوبکر نے یہ آیتیں سنیں تو بے اختیار رو پڑے۔ آپ ذلتنا بے حد ذہین صحابی تھے اور آپ نے فوراً بھانپ لیا کہ جب اللہ کا دین مکمل ہو چکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے فرائض ادا کر چکے تو آپ کی اللہ کے پاس واپسی کا وقت آ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ پہنچے، رات وہیں مقام فرمایا۔ صبح کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں جمرہ کے مقام پر رمی شیطان پر کنکریاں پھینکنا فرمائیں اور مینا میں اپنے خیمے میں واپس تشریف لے آئے۔ مدینہ سے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی قربانی کے لیے 100 اونٹ لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 63 اونٹ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اپنی عمر مبارک کے ہر سال کے عوض میں 1 کے حساب سے بطور قربانی ذبح کیے۔ باقی 37 اونٹ حضرت علی نے ذبح کیے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال منڈوائے، پھر احرام کھولا اور یوں حج کی تمام رسومات سے فارغ ہو گئے۔ آخری حج کے مختلف نام۔ اس تاریخی حج کو ان مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے: حجۃ الوداع یعنی کہ آخری حج، حجۃ الاسلام اسلام کا حج، حجۃ البلاغ یعنی تبلیغ کا حج، اور حجۃ الاکبر یعنی سب سے بڑا حج۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب نام اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔ یہ حج ان معنیوں میں حجۃ الوداع تھا کہ یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی زیارت اور طواف کعبہ کا موقع نہ مل سکا۔ حجۃ الاسلام اس طرح تھا کہ دین اسلام کی تکمیل کا باضابطہ اعلان بھی اس حج کے دوران ہوا۔ حجۃ البلاغ بھی اس لحاظ سے موزوں نام ہے کہ اس حج کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام اہم باتیں لوگوں تک پہنچا دیں جنہیں پہنچانے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے حکم ہوا تھا۔ اسے بجا طور پر حجۃ الاکبر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حج ہر اعتبار سے سب سے بڑا حج تھا۔ ایسا عظیم مرتبہ حج پہلے کبھی ہوا اور نہ کبھی آئندہ ہوگا۔ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور اس کے تمام مناسک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فیملی کی جو سٹرگل ہے اسلام کے نفاذ میں، اس کی سنتیں ہیں۔ اور دیکھیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج ادا کیا اپنی زندگی میں آخری، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اور یہ باتیں کرتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے دل ایسے بھر آتا ہے اور کنٹرول نہیں ہوتا، بعض اوقات آواز بھاری ہو جاتی ہے اور میں اپنا رونا اور اپنے وہ جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سننے میں بھی اتنا مزہ آ رہا ہوگا جتنا مجھے سنانے میں مزہ آ رہا ہے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ تو میں عمرہ اور حج کو کور کروں گی، اور اس کے بعد پھر ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین کے بارے میں بھی ضرور آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور آپ سے ملیں گے ہم انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔